مولانا العظیم حضرت صدر جلسہ حضرت خواجہ صاحب علماء مشائخ معززین مکرمین خطباء اضیاف اور علوم ربوت طالبانوں رخکلی پیغمبر ددن عاشقانوں شمع رسالت کی دیوان مستانی اور پروان وقت بالکل مختصر ہے. ایسے مختصر وقت میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. رب نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اگلوں پر گنے جانے والے افراد کی جماعت بڑے بڑے طاقتور قوتوں پر اور اقتدار کے ایوانوں پر اور لاؤ لشکر پر جاہ و جلال پر غائب آ جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ جماعت پیغمبر کی غلام ہو, نبی کی عاشق ہو, شمع رسالت کی دیوانے ہوں, مستانے ہوں, پروانے ہوں. ہر دور میں ہم نے یہ منظر دیکھا. قرآن کی صداقت کی تاریخ دیکھی. تلک ایام نداولها بین الناس کا منظر دیکھا. اور ابھی کل کی بات ہے, یہ بہت بڑے ختم نبوت کانفرنس لاہور میں جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ناموس رسالت کے مشترکہ کانفرنس, عظیم کانفرنس. اگرچہ تھوڑی تعداد میں پاکستان کے حوالے سے لوگ اسے بہت کم سمجھ رہے تھے. وہ بھی ایک وقت تھا جب کوئی ہماری جماعت کوئی ہماری بات نہیں مانتا تھا, نہیں سنتا تھا, راستے میں روڑے اٹکاتے تھا. علماء اللہ پاک نے ہماری ختم نبوت کی قیادت کو حکمت دی, تدبیر دی, عقل دیا, سمجھ دی, حوصلہ دیا اور ساتھ اپنی نصرت شامل حال کی. لاہور کی کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا پرچم لہرانے لگا اور ڈنکے کی چوٹ مولانا فضل الرحمان اور ختم نبوت کے اکابرین نے پارلیمنٹ پہ منوا دیا. اب پاکستان میں سود نہیں چلے گا اور سود کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی اور دینی مدارس کے داخلے اور رجسٹریشن کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. اب ختم نبوت کی بات چلے گی اور خاتم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. نہ سود چلے گا, نہ مدارس کے رجسٹریشن نظام بند ہوگا. اب سود بھی ختم اور مدارس کا نظام بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ سارا مجمع تمام کے تمام مشران کشران سارے چھوٹے بڑے سارے ہمارے خاندان سارے بچے بچیاں سب مسلمان مرد خواتین سب ہم فیصلہ کر چکے ہیں, میدان میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے. ہم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. ختم نبوت کے پروانے یہ پیغمبر کی ناموس کے چوکیدار ہیں, عزت کے چوکیدار ہیں, عفت کے چوکیدار ہیں, قرآن کے چوکیدار ہیں, نبی آخر زمان کے چوکیدار ہیں اور دینی مدارس کے چوکیدار ہیں اور ختم نبوت کی جماعت کے چوکیدار ہیں. ہم چوکیداری کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے جب تک بدن میں زندگی کا خون ہے, رگوں میں زندگی کا خون ہے. ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے حضرت بات کر رہے تھے, لوگوں صحابہ تاریخی نہیں, تاریخ سے بڑھ کر قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ ایک شخص کے بارے تاریخ ایک شخص کے بارے میں 10 راستے لیتی ہے. قرآن کی ایک بات ہوتی
کی ہے۔ قرآن میں صحابہ کی عزت کا تذکرہ، عظمت کا تذکرہ، محبت کا تذکرہ، اطاعت کا تذکرہ، جہاد کا تذکرہ، ہجرت کا تذکرہ، تعلیم کا تذکرہ، تذکیر کا تذکرہ، خطابت کا تذکرہ، خلوت کا تذکرہ، جلوت کا تذکرہ۔ اور لوگوں، قرآن میں صحابہ کرام کی امانت، دیانت، صداقت اور استنجا اور طہارت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جو قبا کے اندر میرے طالبان طالب علم ان کو میری طرف سے بشارت خوشخبری سنا دو۔ پیارے پیغمبر وہاں پہنچے، صحابہ نبی کو دیکھے ادھر ادھر کچھ سستانے لگے، کچھ چھپانے لگے اپنے آپ کو۔ جو ان کا بڑا تھا، امیر تھا، وہ سامنے کھڑے ہو گیا، آقا کیسے آنا ہوا؟ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، میرے مدرسے کی طالب علموں، طالبان، ذرا یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے، خلوت کا، جلوت کا، کون سی نیکی ہے کہ رب نے مجھے بھیجا ہے تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے، جبرائیل بھیجا ہے تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہی صبح کی تلاوت، یہی نماز، یہی وضو، یہی صبح کا ناشتہ، پھر سبق، دوپہر کو کچھ آرام، زور کو پھر سبق، عصر کے بعد کچھ کھیل پھر سبق، مغرب کے بعد صرف سبق، رات کو پھر کھانا کھایا، چند ٹکڑے کھا لیے، یہی ہمارا کام ہے۔ پیغمبر نے فرمایا طہارت کیا معمول ہے، پاکیزگی کیا معمول ہے؟ عرض کیا ایک عمل ہے چھوٹا سا، پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا واللہ یحب المطہرین۔ میرے صحابہ، جس طرح تم طہارت کے ساتھ محبت کرتا ہو، اللہ پاک تمہارے ساتھ اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ جب تک کائنات میں قرآن رہے گا، صحابہ کرام کے ساتھ اور ان کے مشن کے علمبرداروں کے ساتھ، ان کے ناموس کی حفاظت کرنے والے کرداروں کے ساتھ، اللہ پاک قیامت تک اپنی محبت اعلان کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ انہی باتوں پر اکتفا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔